قادیانیوں کے فرنٹ مین جہلمی دجال کی یہ بات سنیں۔ اب آپ دل تھام کے اعلیٰ حضرت کا پوسٹ مارٹم سنیں۔ پہلی تعریف جو انہوں نے کی بڑے لیول کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ شرک کی بنیادیں اس قرآن کے ترجمے میں انہوں نے ڈال دی تاکہ کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ وہ توحید کے حوالے سے کوئی اپنی اصلاح کر سکے۔ وہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ حالانکہ یہاں بندگی کا ذکر نہیں ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تدعو کا ورڈ ہے، تعبدو کا ورڈ نہیں ہے، عبادت کا ذکر نہیں آیا، پکارنے کا ذکر ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا سنا جہلمی دجال کہہ رہا ہے کہ اب آپ دل تھام کے اعلیٰ حضرت کا پوسٹ مارٹم سنیں کہ انہوں نے پہلی تحریف کی ہے قرآن میں، تحریف ترجمہ میں تحریف کی ہے، جبکہ پچھلی ویڈیو میں کہتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، تعریف کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ اب اس کے دل میں اہل سنت کا بغض آ گیا ہے اور دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں 15 مفسرین مترجمین جنہوں نے تدعو کا معنی عبادت کیا ہے، پکارنا نہیں کیا۔ جہلمی دجال کہہ رہا ہے جناب علی تحریف کی ہے، تدعو کا معنی ہے پکارنا، انہوں نے یعبد عبادت معنی کر دیا ہے، بندگی کر دیا ہے، تو انہوں نے تحریف کی ہے۔ تو ان 15 مترجمین نے بھی تحریف کی ہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے مترجمین ہیں جن کی تعریف خود جہلمی دجال نے کی ہے۔ جونا گڑھی ہے، جالندری صاحب ہیں، امین احسن اصلاحی ہیں، اور صلاح الدین یوسف ہیں۔ صلاح الدین یوسف کے اس احسن البیان کی جو ہے وہ تعریف بھی کی ہے جہلمی دجال نے۔ انہوں نے کیونکہ ان 3 آیتیں ہیں 18، 19 اور 20، 18 میں فلا تدعو، اور 19 میں یدعو، اور 20 میں ادعو، تو تینوں میں پکارنے کا معنی ہونا چاہیے نا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ عبادت کا معنی کرتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ حضرت اس نے گندی زبان استعمال کی، ان پر کرے اگر حلالی ہے۔ پہلے ان کے جناب علی جونا گڑھی صاحب، جن کے بارے میں کہتا ہے کہ جناب علی جونا گڑھی کی کیا بات ہے، اور اہل حدیث کا عقیدہ توحید تو 24 کیرٹ سونا ہے۔ اب وہ اتنا لوہا ہو گیا، بلکہ اس لوہے میں اتنا زنگ لگ گیا کہ یہ کہتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے معاویہ رسول اللہ۔ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ یہ دیکھیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ بندگی، اعلیٰ حضرت بندگی کی، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت نہ کرو۔ نیچے لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر، مفسر اور مترجم کون ہے؟ مولانا محمد جونا گڑھی، جہلمی دجال۔ اب مولانا جونا گڑھی پر آپ نے شرک کا فتویٰ لگانا ہے، اور ان کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا اگر آپ حلالی ہیں۔ مولانا جونا گڑھی کہتے ہیں یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب انہوں نے یہاں تدعو کا معنی کیا کر دیا ہے؟ تدعو کا معنی کر دیا عبادت نہ کرو۔ تفسیر آسان قرآن اور مفسر کون ہے؟ مفتی محمد تقی عثمانی۔ اور یہ کہ مسجدیں تو تمام تر اللہ ہی کا ہیں، اللہ ہی کی ہیں، یہاں سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں، اس کے لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ یہاں بھی تدعو کا معنی انہوں نے کیا کیا ہے؟ عبادت مت کرو۔ جناب احسن البیان جہلمی دجال کہتا ہے بہترین تفسیر ہے کس کی؟ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، یدعو کا معنی پکارنا ہے نا، انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، جہلمی دجال انہوں نے تعریف کر دی ہے۔ اب تم نے ان پر تحریف قرآن کا فتویٰ لگانا ہے اپنے محبوب پر، اور کہنا کہ انہوں نے قرآن میں شرک کی بنیادیں ڈال دی ہیں تاکہ کوئی بندہ توحید کے حوالے سے اصلاح نہ کر سکے۔ جو الفاظ تم نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہے ہیں نا، وہ تمہیں یہاں کہنے پڑیں گے۔ تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی، جہلمی دجال کے استاد کے استاد۔ جاوید احمد غامدی کہہ رہی ہے میرے استاد ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، تو اور جاوید غامدی کے بارے میں جہلمی دجال کہتا ہے کہ وہ میرے استاد ہیں، تو دادا استاد ہیں جہلمی دجال کے، دادا استاد۔ تدبر قرآن کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ جہلمی دجال اب آ گیا۔ اچھا، آگے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور یہ کہ مسجد خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے مفسر قرآن ہے، تفسیر مظہری، ان پر بھی لگاؤ فتویٰ جہلمی دجال۔ آگے تفسیر ابن عباس جو عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے حافظ محمد سعید
اور یہ کہ مسجد خاص خدا کی ہے تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ آگے ہے تفسیر قرطبی، اس کا ترجمہ جو اردو میں ہوا ہے اس میں بھی ترجمہ کیا ہے، اور یہ کہ مسجد خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، چونکہ عربی میں بھی یعبدو کی تفسیر کی گئی ہے، یدو یعنی کہ یعبدو، اس لیے ترجمہ یہ ہوا۔ آگے تفسیر جلالین، اس میں کیا ہے، یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی عبادت، یہاں بھی لفظ عبادت کا آیا ہے، بندگی کا آیا ہے، جہلمی دجال لگاؤ فتویٰ۔ آگے تھانوی صاحب کی جو تفسیر اس میں ترجمہ ہے، اور جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تفسیر بیان قرآن تھانوی صاحب کی اور مولانا اشرف علی تھانوی، لگائیں ان پر بھی فتویٰ جہلمی دجال۔ آگے تفسیر ہے تفسیر معرف القرآن کاندلوی صاحب کی، ٹھیک ہے جی، اس میں آیت نمبر 19 عبادت کا معنی ہے، 20 میں بھی عبادت کا معنی ہے، اور جناب 18 میں بھی عبادت کا معنی ہے۔ آگے آتے ہیں تفسیر ماجدی، اس میں آیت نمبر 19 کا معنی کیا کہ عبادت، کیونکہ وہاں یدو کا معنی ہے تو انہوں نے عبادت کیا، تو یہاں بھی انہوں نے تحریف کی جہلمی دجال کے مطابق۔ مولانا محمد اکرم اوان صاحب انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے، فرما دیجیے بے شک میں اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں، قل انما ادعو کا معنی کہ عبادت کی انہوں نے، تو انہوں نے بھی تعریف کی ہے، عبادت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں ادعو کا معنی ہے پکارنا ہے، جہلمی دجال جیسے کہا کہ جناب یعبدو کا لفظ نہیں ہے، تدعو کا لفظ ہے، یدعو کا لفظ ہے، پکارنے کا لفظ ہے، تو یہاں تو انہوں نے عبادت کا معنی کیا ہے۔ تو جہلمی دجال ان مفسرین پر کیا لگائے، فتویٰ لگائے۔ اگلے مفسر ہیں پروفیسر طیب شاہین لودھی صاحب، اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، پروفیسر صاحب بھی یہ ترجمہ کر رہے ہیں، تو جہلمی دجال ان پر لگائے فتویٰ۔ آگے تفسیر سعدی، یہ یعنی 19 18 19 20 تینوں میں یدو تدو ادو کا معنی انہوں نے عبادت کیا ہے۔ تفسیر کنز العرفان، مفسر مفتی بشیر احمد، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، بندگی وہی ترجمہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ تفسیر ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، مجموعہ تفاسیر، 30 تفاسیر ہیں جس میں سے میں نے آپ کو یہ دکھائی، 30 تفاسیر ہیں، اور اچھا کام ہے 30 تفاسیر انہوں نے جمع کی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے، مجھے لگتا ہے کہ اہل سنت کی جو معتبر ترین تفسیر ہے تبیان القرآن، اس کو اس میں شامل نہیں کیا، اور صراط الجنان کو شامل نہیں کیا مفتی قاسم صاحب علی، اور ضیاء القرآن کو شامل نہیں کیا، یعنی اہل سنت کی جو تفسیریں ہیں کوئی بھی تفسیر انہوں نے شامل نہیں کی۔ جو پرانے بزرگ اہل سنت کے جلالین وغیرہ قرطبی وہ تو انہوں نے کی، ترجمہ انہوں نے خود کیا نا، لیکن جو موجودہ جو اہل سنت نے بہترین تفسیریں لکھی ہیں ان میں سے 2 بہترین تفسیریں ہیں، تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو ہے وہ مفتی قاسم صاحب کی تفسیر ہے صراط الجنان، انہوں نے اس میں شامل نہیں کی، تو کیوں نہیں کی یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب جہلمی دجال کے لیے آخری ڈوز، جہلمی دجال کہتا ہے کہ جناب علی یہ جو ترجمہ ہے نا مولانا فتح محمد جالندری جناب کسی فرقے کے نہیں ہیں، کیوٹ آدمی، ایسی تفسیریں، مطلب اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، بہترین ترجمہ جناب، بہترین یہ وہ۔ تو مولانا فتح محمد جالندری ان 3 آیات کا ترجمہ کیا کرتے ہیں یہ ذرا سنیے، اور جہلمی دجال کو چیلنج ہے کہ اس کیوٹ آدمی پر وہ سارے فتوے لگائیں۔ سورہ جن آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ جہلمی دجال عبادت نہ کرو، بندگی نہ کرو، کون کہہ رہا ہے؟ فتح محمد جالندری صاحب کہہ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شرک ڈال دیا، شرک کی بنیادیں ڈال دی، کوئی توحید کے حوالے سے اصلاح بھی نہیں کر سکے گا، یہ تمہارے کیوٹ آدمی ہیں، انہوں نے تعریف نہیں کی۔ ان کا پوسٹ مارٹم کب ہوگا؟ اگر پوسٹ مارٹم ان کا نہیں ہوتا تو ہم تو اسے حلالی سمجھتے ہیں جو حق پر چلے، جو اس طرح بغض میں آ کے ایک ترجمے کے یہ کہ اس میں تحریف کی ہے، اس میں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور دوسرے ترجمے میں کیا ہے وہی جو اس کا پسندیدہ۔ آیت نمبر 19 دیکھیں، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے،
तो काफिर उनके गिर्द हुजूम कर लेने को थे। ठीक है, अब्दुल्लाह यदऊ, यहाँ मना क्या यदू, तो इन्होंने तर्जमा किया इबादत को खड़े हुए। तीसरी आयत नंबर 20, कुल इन्नमा अदऊ रब्बी, कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ। ये जहलमी दज्जाल, तेरे मुताबिक तो इनको तर्जमा करना चाहिए था मैं अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ, ये कहता है इबादत करता हूँ। तो जहलमी दज्जाल पकड़ा गया, ये सिर्फ बुग़्ज़ में इस तरह कर रहा है। सूरह अल-माइदा में अल्लाह फरमाता है जो किसी कौम के बुग़्ज़ में आके अदल इंसाफ का रास्ता छोड़ देते हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता ऐसा नहीं करना, अदल इंसाफ से काम लेना है। तो ये बुग़्ज़ में आ गया अहले सुन्नत, क्योंकि अहले सुन्नत ने है इसको जेल भिजवाया, 295 सीस पे लगी। तो इसने इसी बयान में कहा है जनाब अली आला पर एतराज़ करते हैं कि जेल की बरकतें हैं, तो जेल की बरकतें जनाब यहाँ भी ज़ाहिर होनी चाहिए। तुम्हारे अब्बे जाते हैं, तुम्हारे क्यूट आदमी जाते हैं, वो सारे मुशरिक, सारे तारीफ़ करने वाले बनते हैं। जो किसी कौम को काफिर कहे, नबी अलैहि सल्लम जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, अगर वो काफिर नहीं कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा। तो जो किसी मुसलमान को कहे कि उन्होंने शिरक डाला है तो ख़ुद मुशरिक हो जाएगा। जहलमी दज्जाल अपने ईमान की हिफाजत करें। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह ये 2 नंबर लोग हैं, कहते हैं हम जनाब हकीकत पसंद है, हम ट्रुथ लवर हैं। ये ट्रुथ लवर हैं, मैंने आपको दिखा दिया जूनागढ़ी साहब का, जालंधरी साहब का, अमीन अहसन इस्लाही का, सलाहुद्दीन यूसुफ का, जिनको ये जहलमी दज्जाल मानता है, फंस गया। अगर ये हलाली है तो इन पर भी तहरीफ के फतवे लगाए, कुफ्र शिर्क के फतवे लगाए अगर हलाली है। अगर नहीं फतवे आते, वीडियो नहीं आती, तो हम समझ लें कि फिर ये कौन है।